مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم فادرز ڈے کے موقع پر باپ ایک الہی آئینہ اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ کیتھولک کلیسیا کی تعلیم میں باپ کا تصور محض ایک خاندانی رشتہ نہیں بلکہ ایک الہی آئینہ ہے، جس میں زمین کے ہر باپ کو آسمانی باپ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ یعنی مسیحی تعلیم 239 کی روشنی میں ہمیں یہ راز عطا کرتی ہے کہ خدا کی باپ ہونے کی حقیقت ہر انسانی باپ کی اصل بنیاد ہے، یعنی زمین کا باپ خود اپنی ذات میں مکمل نہیں بلکہ وہ ایک عکس ہے، ایک سایہ ہے اس کامل باپ کا جو آسمان پر ہے۔ جیسے چاند کی روشنی سورج سے آتی ہے، ویسے ہی انسانی باپ کی محبت، شفقت، حفاظت اور رہنمائی خدا کی ازلی فطری محبت کا ایک پرتو ہے۔ اس لیے جب ہم باپ کہتے ہیں تو ہم صرف ایک انسان کو نہیں پکارتے بلکہ اس الہی نقش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں خدا اپنی رحمت، عدل اور محبت کو انسانی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم فردر دیکھیں کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ 2214 سے 2231 کی روشنی میں، یہ تعلیم ہمیں والدین کے احترام، اطاعت اور عزت کی طرف بلاتی ہے، مگر یہ اطاعت محض ایک سماجی قانون نہیں بلکہ ایک روحانی عبادت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ کے قدموں میں صرف زمین نہیں ہوتی بلکہ ایک دعا ہوتی ہے جو اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ مسیحی تعلیم کہتی ہے کہ والدین کا احترام صرف اخلاق نہیں، ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی خدمت صرف ذمہ داری نہیں، برکت کا راستہ ہے۔ ان کی عزت صرف رسم نہیں، جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ہم روحانی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جب اولاد اپنے باپ کا احترام کرتی ہے تو وہ دراصل اس خدا کی طرف بڑھتی ہے جو ازلی باپ ہے، اور جب باپ اپنی ذمہ داری، محبت، قربانی اور رہنمائی سے نبھاتا ہے تو وہ زمین پر خدا کی بادشاہی کی ایک چھوٹی سی جھلک بن جاتا ہے۔ میں اپنے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ باپ زمین پہ خدا کی ایک نشانی ہے۔ باپ زمین پہ خدا کی ایک نشانی ہے۔ یہ زمین، باپ زمین پر خدا کی ایک نشانی ہے۔ یہ زندگی بھی اسی کی مہربانی ہے۔ جھکے جو سر تو ادب سے جڑا ہے عرش کے ساتھ، یہی اطاعت والد، یہی کہانی ہے۔ خدا کا عکس ہے ماں باپ کی محبت میں، یہی کلیسیا کی تعلیم آسمانی ہے۔ اگر ہم کینن لا جو کہ چرچ کا قانون ہے اس میں دیکھیں 226واں کینن، اس میں باپ کے فرض منصبی کی روحانی و جمالیاتی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ کینن 226 صرف ایک قانونی جملہ نہیں بلکہ خاندان کے اندر ایک مقدس عہد ہے، مقدس عہد، جس میں باپ اور ماں دونوں کو خدا کے منصوبہ نجات میں شریک بنایا گیا ہے۔ نمبر 1، بچوں کی تعلیم۔ یہ صرف کتاب پڑھانا نہیں بلکہ چراغ جلانا ہے۔ باپ کے لیے یہ حکم گویا یوں ہے، وہ علم کے دریا میں کشتی بھی بنے بادبان بھی، وہ حرف کی دہلیز پہ پہلی اذان بھی پہچان بھی، وہ طفل کے ذہن میں سوچوں کے دیپ جلائے، وہ لفظ کے صحرا میں معنی کے پھول کھلائے، کہ جہل کی رات نہ ہو، کہ جہل کی رات نہ اس گھر پہ کبھی طاری ہو، وہ علم کی شمع ہو، ہر دل کی حکمت جاری ہو۔ نمبر 2، اخلاقی تربیت دینا۔ یہ صرف نصیحت نہیں، کردار کی تعمیر ہے۔ وہ لفظ نہیں، عمل کی تصویر بن کر آئے۔ باپ لفظ نہیں، عمل کی تصویر بن کر آئے۔ باپ سچ کی گلیوں میں کردار کا دیا جلائے۔ باپ جھوٹ کے موسم میں سچ کا چراغ بن جائے۔ وہ ظلم کی دیوار پر عدل کا باب بن جائے، کہ بچہ جب باپ کو دیکھے تو آئینہ دیکھے، وہ اپنی ذات میں سچائی کا کرینہ دیکھے۔ نمبر 3، ایمان سکھانا۔ یہ صرف مذہب بتانا نہیں، خدا سے جوڑنا ہے۔ وہ نام خدا کو دلوں میں اتار دیتا ہے، وہ رات کی تنہائی میں دعا سنا دیتا ہے، وہ بچے کی آنکھوں میں سجدے کی روشنی بھر دے، وہ شک کے اندھیروں میں یقین کا سفر کر دے۔ وہ لفظ نہیں، وہ خود ایمان کی تفسیر ہو،
وہ گھر کے ہر چراغ میں رب کی تقدیر ہو۔ نمبر 4، انسانی اور روحانی ترقی میں مدد دینا۔ یہ صرف پرورش نہیں، انسان کو آسمان تک اٹھانا ہے۔ باپ ہاتھ پکڑ کے بچے کو افق دکھاتا ہے۔ باپ ہاتھ پکڑ کے بچے کو افق دکھاتا ہے۔ باپ خاک سے اٹھا کر آسمان کا ستارہ بناتا ہے۔ باپ نفس کی قید سے آزادی کا در کھولے، وہ روح کے موسم میں پرواز کے رنگ کھولے۔ باپ صرف باپ نہیں، ایک تربیت کا نبی ہے۔ باپ گھر کے اندر چھپا ہوا نور ربی ہے۔ مجموعی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں اس کا نچوڑ کینن 226 کا جو خلاصہ ہے، باپ قانون نہیں رحمت کا ایک منشور ہے۔ باپ قانون نہیں رحمت کا ایک منشور ہے، یہ فرض نہیں فقط محبت کا ایک دستور ہے۔ یہ گھر کو مدرسہ، دل کو حرم بناتا ہے، یہ آدمی کو فقط انسان نہیں نور بناتا ہے۔ اگر ہم آج باپ کی الہیاتی صفت و اقتدار پر غور کریں، باپ محض ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک مظہر رحمت ہے جس میں آسمانی باپ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ جیسے زمین پر قطرہ سمندر کا آئینہ ہوتا ہے، ویسے ہی زمینی باپ آسمانی باپ کے صفاتی عکس کا نام ہے۔ خالق، جیسے باپ خالق ہے، خدا خالق ہے، باپ بھی خالق ہے۔ خدا کریٹر ہے، باپ پروکریٹر ہے، یعنی خالق۔ باپ وہ پہلا ہاتھ ہے جو زندگی کو صورت دیتا ہے۔ باپ وہ پہلا ہاتھ ہے جو زندگی کو صورت دیتا ہے، جو خوابوں کو جسم اور وجود کو پہچان دیتا ہے۔ اس کی محنت میں تخلیق کی خوشبو بسی ہوتی ہے، گویا وہ عدم سے وجود کے چراغ جلا دیتا ہے۔ محافظ، باپ محافظ ہے۔ وہ گھر کی دیوار نہیں، دیوار کا سایہ ہوتا ہے۔ باپ گھر کی دیوار نہیں، دیوار کا سایہ ہوتا ہے۔ طوفان آئے تو سب سے پہلے وہ کھڑا ہوتا ہے، اپنی تھکن چھپا کر بچوں کی نیند بچاتا ہے، خطرات کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ مربی، نشو و نما کرنے والا، باپ تربیت کار۔ باپ صرف کھانا نہیں دیتا، کردار بھی تراشتا ہے، لفظوں سے نہیں اپنے عمل سے سکھاتا ہے۔ اس کی خاموشی بھی ایک سبق بن جاتی ہے اور اس کی ڈانٹ بھی محبت کی زبان ہوتی ہے۔ رازق، وہ صرف کمانے والا نہیں، باپ صرف کمانے والا نہیں، برکت بانٹنے والا ہے۔ پسینے میں ڈوبا ہوا رزق کی روشنی لاتا ہے، اس کے ہاتھوں کی محنت دعا بن کر گھر میں اترتی ہے اور ہر نوالا اس کی قربانی کی گواہی دیتا ہے۔ باپ ایک رہنما، وہ راستہ نہیں دکھاتا، باپ راستہ نہیں دکھاتا، راستہ بن جاتا ہے، اندھیروں میں چراغ کی طرح جلتا رہتا ہے۔ اس کے اصول وقت کے ساتھ مٹتے نہیں بلکہ اولاد کے دل میں چراغاں بن جاتا ہے۔ معلم، باپ ایک معلم ہے، استاد ہے۔ وہ کتاب نہیں پڑھاتا، باپ کتاب نہیں پڑھاتا، زندگی پڑھاتا ہے۔ ہر تجربہ کو سبق اور ہر شکست کو حکمت بناتا ہے۔ اس کی باتیں وقت کے ساتھ دعا بن جاتی ہیں اور اس کا علم نسلوں میں سفر کرتا جاتا ہے۔ نگران، باپ جاگتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، باپ سوچتا ہے جب دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں گھر کے ہر کونے پر دعا کی طرح ہوتی ہیں جو ہر لمحہ حفاظت کا احسار بن جاتی ہیں۔ شفیق، باپ شفقت کرنے والا ہے، وہ سختی میں بھی نرم دل ہوتا ہے۔ باپ سختی میں بھی نرم دل ہوتا ہے، غصے میں بھی محبت چھپی ہوتا ہے۔ اس کی خاموشی بھی گلے لگانے جیسی ہوتی ہے اور اس کی موجودگی سکون کی دعا ہوتی ہے۔ عادل، باپ محبت میں بھی انصاف نہیں بھولتا، باپ محبت میں بھی انصاف نہیں بھولتا، ہر بچے کو اس کے حق کے مطابق رکھتا ہے۔ اس کی تقسیم میں بھی حکمت چھپی ہوتی ہے اور اس کے فیصلے میں توازن کا نور ہوتا ہے۔ ہم باپ کو وفادار کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ باپ وقت کے بدلنے سے نہیں بدلتا، باپ حالات کے جھکنے سے نہیں جھکتا، باپ محبت میں موسموں کی قید سے آزاد ہوتا ہے اور اس کا عہد زندگی بھر کا وعدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم جمالیاتی فکر نظر پر دیکھیں
تو باپ زمین پر وہ سایہ ہے جس میں آسمان کی رحمت چھپی ہوتی ہے، وہ انسان بھی ہے اور نشان بھی، وہ عمل بھی ہے اور دعا بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زمینی باپ کی ہر صفت آسمانی باپ کے نور کا ایک دھندلا مگر مقدس عکس ہے۔ آج ہم باپ کی روحانی صفت و عظمت پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ باپ صرف گھر کا دروازہ نہیں، وہ روح کا چراغ بھی ہوتا ہے۔ وہ صرف رزق دینے والا ہاتھ نہیں، وہ دعا کا اٹھا ہوا آسمان بھی ہے۔ اس کے وجود میں زمین کی محنت بھی ہے اور آسمان کی برکت بھی ہے۔ باپ دعا کرنے والا، باپ وہ ہے جو رات کے سناٹوں میں جاگتا ہے مگر شور نہیں کرتا، جو اپنی نیند کے بدلے بچوں کے لیے آسمان سے رحمت مانگتا ہے۔ وہ کہتا نہیں مگر اس کی سانسوں میں دعا چلتی ہے، اس کی خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ باپ ایمان کا محافظ، باپ ایمان کی دیوار ہے جو شک کی آندھیوں کو روکتا ہے۔ وہ صرف گھر نہیں بچاتا، وہ عقیدے کو بھی سنبھالتا ہے۔ اس کے لفظ نہیں، اس کا کردار بچوں کے دلوں میں خدا بساتا ہے۔ خاندان کا روحانی قائد، باپ روحانی قائد، وہ گھر کا امام بھی ہے اور چراغ بھی۔ وہ راستہ بھی دکھاتا ہے اور خود بھی روشنی بنتا ہے۔ اس کی موجودگی صرف جسمانی نہیں ہوتی، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی تعلیم بولتی ہے۔ باپ برکت دینے والا، باپ کے ہاتھ میں صرف روزی نہیں برکت بھی ہوتی ہے۔ وہ جب دعا دیتا ہے تو لفظ نہیں تقدیر بدلتا ہے۔ اس کی رضا میں رحمت چھپی ہوتی ہے اور اس کی دعا میں آنے والے کل کی روشنی۔ باپ معاف کرنے والا، باپ کا دل زمین کی طرح وسیع ہوتا ہے۔ اولاد کی غلطیوں کو وہ سزا نہیں بناتا، سبق بناتا ہے۔ کئی دفعہ بچے ماں باپ کی ڈانٹ سے پریشان ہوتے ہیں تو مختلف الفاظ ان کے لیے بولتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اولاد کی غلطیوں کو وہ سزا نہیں بناتا، وہ سبق بناتا ہے۔ وہ ناراض بھی ہو تو محبت کے دائرے سے باہر نہیں جاتا، اس کی معافی خدا کی رحمت کا عکس ہوتی ہے۔ باپ قربانی دینے والا، باپ اپنی خواہشوں کو بچوں کی خوشیوں پر قربان کر دیتا ہے۔ وہ اپنی تھکن چھپا کر مسکراہٹ بانٹتا ہے۔ اس کی زندگی ایک خاموش اسرار ہے جس کا کوئی اعلان نہیں مگر ہر دل میں اثر کرتی ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر دیکھنا چاہیں تو بہت سارے مقدسین، بہت سارے پاک لوگ، ولی باپ کی حیثیت سے خدا باپ کا عکس نظر آتے ہیں۔ تو ہم بائبل مقدس میں سے مثال دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم، باپ کی روحانی مثال۔ حضرت ابراہیم وہ باپ ہے جنہوں نے عطایت کو محبت پر قربان نہ کیا بلکہ محبت کو عطایت میں ڈال دیا۔ وہ باپ جو آگ میں بھی ایمان نہ جلا، ایمان پر قائم رہا اور بیٹے کی قربانی میں بھی خدا کو پایا۔ ان کی زندگی یہ بتاتی ہے باپ صرف خون کا رشتہ نہیں، ایمان کا سفر بھی ہے۔ باپ صرف گھر کا نہیں، امت کا آغاز بھی ہے۔ باپ صرف زمین کا نہیں، آسمان کی عطایت بھی ہے۔ وہ باپ تھے جنہوں نے کہا نہیں مگر ان کی زندگی نے کہا میں نے اپنے رب کے لیے سب کچھ چھوڑا اور اسی میں سب کچھ پا لیا۔ آئے ہم کچھ تمثیلیں دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں باپ کی جھلکیاں۔ کتاب مقدس کے افق پر کچھ ہستیاں ایسی روشن ہوتی ہیں جو صرف اپنے زمانے کے باپ نہیں بلکہ ابدی باپ کی جھلک، سایہ اور علامت ہیں۔ یہ وہ آئینے ہیں جن میں خدا کی باپ جیسی محبت کبھی تخلیق بن کر، کبھی نجات بن کر اور کبھی رحمت و قیادت بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت آدم انسانیت کا پہلا باپ، وہ مٹی سے اٹھا ہوا پہلا چراغ تھا جس سے نسل بشر کی شمع روشن باغ تھا۔ آدم صرف ایک انسان نہ تھے، وہ پوری انسانیت کے ابتدا کی زبان تھے جن میں باپ ہونے کا پہلا راز چھپا تھا، وجود دینا اور پھر ذمہ داری اٹھانا۔ حضرت نوح نجات کے محافظ باپ، طوفان کے اندھیروں میں ایک کشتی تھی اور ایک دعا۔ نوح وہ باپ ہے جو صرف اپنے گھر کو نہیں بچاتے بلکہ پوری انسانیت کو ہلاکت سے نکالتے ہیں۔ وہ باپ نہیں، نجات کی لکیر ہیں جو پانیوں پر لکھی گئی۔ حضرت ابراہیم ایمانداروں کے باپ، وہ راہ یقین کا مسافر تھا جس نے آگ میں بھی توکل کی خوشبو چھوڑ دی۔ ابراہیم باپ ہے ایمان کے درخت کے جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ بتاتے ہیں باپ ہونا صرف خون نہیں
बल्कि ईमान की वरासत देना है। हज़रत इसहाक फर्मा बरदारी की इलामत। खामोश कुर्बानी की एक तस्वीर कुर्बानगाह पर लेटी हुई अतायत बन गई। इसहाक वो बाप नहीं जो बोलते हैं, वो अतायत का वो नगमा है जो खामोशी में भी सजदा करता है। हज़रत याकूब जो कि इसराइल और कौम बनी इसराइल के बाप, वो रातों का मुसाफिर है जो आंसुओं में भी वादे देखता रहा। याकूब वो बाप है जिनके वजूद से कौमें जन्म लेती हैं और जिनकी दुआ से तारीख बदलती है। वो तन्हा नहीं, एक पूरी उम्मत का नाम बन गए इसराइल। हज़रत यूसुफ मुहाफ़िज़ और कफ़ील। कुएं से तख्त तक का सफ़र, आँखों के आंसुओं से तकदीर की रोशनाई तक। यूसुफ वो बाप हैं जो बिछड़ने के बाद भी अपने भाइयों को मुआफ़ करके मोहब्बत की हुकूमत कायम करते हैं। वो कफ़ालत है जो कैद में भी रिज़्क़ बन जाती है। हज़रत दाऊद बादशाह बाप। तस्बीह की आवाज़ और सल्तनत का ताज। ज़बूर यानी तस्बीह की आवाज़ और सल्तनत का ताज दोनों एक ही दिल में समाये हुए। दाऊद वो बाप है जो ताकत को इबादत बनाते हैं और बादशाहत को सजदे में झुका देते हैं। उनकी मज़ामीर में बाप की मोहब्बत भी गाती है और अदल भी रोता है। हज़रत यूसुफ नासरी वली यूसुफ मुक़द्दस यूसुफ ज़मीनी सरपरस्त, खामोश दुआ की तरह जीता हुआ इंसान जिसने कलाम नहीं किया मगर हिफाजत की। वो यूसुफ नासरी बढ़ई जो यस्सू के लिए साया बने, एक ऐसे बाप की तरह जो रोशनी को हाथ में नहीं लेता बल्कि रोशनी की हिफाजत करता है। वो ज़मीनी बाप आसमानी राज का अमीन है। ये सब हस्तियाँ एक हकीकत की मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं कि बाप होना सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि एक इलाही सिफ़त का आईना है, अक्स है। और हर बाप में अगर मोहब्बत, कुर्बानी और रहनुमाई हो तो वो तारीख़ नहीं बल्कि आसमान की अलामत बन जाता है। आए हम कुछ देर के लिए इंसानियात यानी इल्मुल इंसान एंथ्रोपोलॉजिकल सोचते हैं कि बाप का इंसानी शख्सियत में करदार। इंसान महज गोश्त और खून का ढांचा नहीं बल्कि शनाख्त, एहसास, इखलाक और शऊर का एक ज़िंदा सफ़र है। उसके सफ़र में बाप पहला नक्शे कदम, पहली रहनुमाई और पहला साया है। शनाख्त के तौर पर हम देखते हैं बाप वो आईना है जिसमें बच्चा खुद को पहचानता है। वो पहला नाम है जो बच्चे के कान में अपनी निस्बत का यकीन डालता है। जैसे दरख्त अपनी जड़ से पहचाना जाता है वैसे ही इंसान अपने बाप के साए से अपनी पहचान बनाता है। खुद इत्मादी। बाप की एक नज़र शफ़क़त बच्चे के अंदर छुपी हुई दुनिया को जगा देती है। वो कहता नहीं मगर उसकी खामोशी ये कहती है तुम कर सकते हो। बाप ये बच्चे में खुद इत्मादी डालता है कि तुम कर सकते हो और यही यकीन कमज़ोर दिल में फुलाद बनकर खड़ा हो जाता है। इखलाक। बाप सिर्फ हुक्म नहीं देता बल्कि वो खुद एक चलता फिरता इखलाक होता है। उसके कदमों की चाप बच्चे के ज़मीर में रास्ता बना देती है। जहाँ बाप सच बोलता है वहाँ झूठ शर्मिंदा होने लगता है। नज़्म ज़ब्त। बाप ज़िंदगी का वो दरवाज़ा है जहाँ चाहत को ज़ाब्ते से गुज़रना सिखाया जाता है। उसकी सख्ती भी दरअसल मोहब्बत का एक रूप है। जैसे बागबान की कटाई दरख्त को खूबसूरत बना देती है। मुआशरती शऊर। बाप बच्चे को सिर्फ घर नहीं सिखाता बल्कि दुनिया का आदाब भी सिखाता है। वो बताता है कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के साथ जीने का नाम इंसानियत है। जिम्मेदारी। बाप वो पहला लफ्ज़ है जो बच्चे को मैं से निकाल कर हम में ले जाता है। वो सिखाता है कि आज़ादी का मतलब बोझ से फरार नहीं बल्कि बोझ उठाने का हुनर है। इसका खुलासा यही है कि बाप सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि शख्सियत की ईंट, करदार की बुनियाद और मुस्तकबिल की दीवार है। इसीलिए हकीकत यह है एक मजबूत बाप सिर्फ एक बच्चा नहीं पालता, वो एक पूरी नस्ल को मजबूत बनाता है। आए हम समाजी लिहाज से बाप की अहमियत को देखें। बाप सिर्फ एक फ़र्द नहीं
بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک ایسا ستون جس پر نسلیں اپنے خوابوں کے چھت رکھتی ہیں۔ وہ خاموشی سے معاشرے کی اینٹ جوڑتا ہے اور اپنی تھکن کو گھر کی مسکراہٹ میں چھپا دیتا ہے۔ خاندان کا ستون باپ، خاندان کا ستون باپ وہ ستون ہے جو ٹوٹے بغیر بوجھ اٹھاتا ہے۔ وہ لفظوں سے کم مگر وجود سے زیادہ بولتا ہے۔ اس کے کندھوں پر صرف چھت نہیں ہوتی بلکہ بچوں کی امیدیں، بیوی کی دعائیں اور گھر کی بقا کا وزن ہوتا ہے۔ باپ سماج کی بنیاد، جیسے زمین کے بغیر عمارت نہیں، ویسے ہی باپ کے بغیر سماج کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں۔ وہ پہلا نظم ہے جو گھر میں ترتیب پیدا کرتا ہے اور وہ پہلا قانون ہے جو کردار کو سمت دیتا ہے۔ باپ اقدار کا محافظ، جو قدریں ویلیو ہیں ان کا محافظ ہے۔ باپ اقدار کا وہ دروازہ ہے جس سے بدی اندر آنے سے پہلے رک جاتی ہے۔ وہ خاموش نصیحت ہے، وہ عمل کی زبان ہے، وہ سچائی کا ایسا چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ ثقافت کا منتقل کنندہ، باپ جو ہے ثقافت کا منتقل کنندہ ہے۔ باپ صرف رزق نہیں دیتا، وہ زبان، تہذیب، اخلاق اور ایمان بھی منتقل کرتا ہے۔ اس کی گفتگو میں نسلوں کی یادیں ہوتی ہیں اور اس کے رویے میں قوموں کی تاریخ۔ خلاصہ حقیقت یہ ہے کہ باپ جب مضبوط ہوتا ہے تو گھر صرف گھر نہیں رہتا، وہ ایک تربیتی درسگاہ بن جاتا ہے، اور جب گھر مضبوط ہوتا ہے تو سماج صرف آبادی نہیں رہتا، وہ ایک باوقار تہذیب بن جاتا ہے۔ یوں حقیقت یہ ہے، خاندان مضبوط ہو تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اور معاشرہ مضبوط ہو تو تاریخ روشن ہو جاتی ہے۔ آئے ہم کچھ لمحوں کے لیے معاشی لحاظ سے باپ کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ معاشی اہمیت، باپ کی خاموش معیشت۔ باپ صرف ایک فرد نہیں ہوتا، وہ گھر کی معیشت کی جلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، جس کے ہر صفحے پر پسینہ لکھا ہوتا ہے اور ہر سطر میں ذمہ داری کی سچائی جھلکتی ہے۔ وہ صرف کماتا نہیں بلکہ زندگی کو سنوارتا ہے، خوابوں کو حقیقت کے سانچے میں ڈالتا ہے۔ باپ کفیل، کفالت کرنے والا ہے۔ باپ وہ دستے عطا ہے جو گھر کے دروازے پر رزق کی دستک دیتا ہے اور اپنے آرام کو بیچ کر بچوں کی خوشیوں کو خریدتا ہے۔ وہ خود بھوکا رہ جاتا ہے مگر گھر کو وہ بھوکا نہیں دیکھ سکتا، اس کی جیب نہیں، اس کی ذمہ داری چلتی ہے۔ باپ منصوبہ ساز، باپ وقت کا معمار ہوتا ہے۔ وہ آج کی تھکن میں کل کی روشنی دیکھتا ہے۔ اس کے فیصلے صرف موجودہ دن کے لیے نہیں ہوتے بلکہ آنے والی نسلوں کے نقش قدم کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ خواب نہیں دیکھتا صرف بلکہ خوابوں کا بجٹ بھی بناتا ہے۔ باپ محافظ، معیشت صرف کمائی نہیں، حفاظت بھی ہے۔ باپ اپنے گھر کو صرف روٹی نہیں دیتا بلکہ خوف سے بھی بچاتا ہے۔ وہ اپنے کندھوں پر صرف ذمہ داری نہیں اٹھاتا بلکہ پریشانیوں کے طوفانوں کو بھی روکتا ہے۔ باپ محنت کا نمونہ، باپ کی زندگی ایک مسلسل عبادت ہے جہاں پسینہ اس کی تسبیح ہے اور تھکن اس کی دعا۔ وہ دفتر ہو یا کھیت، بازار ہو یا مزدوری، اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ رزق کی کہانی لکھی ہوتی ہے۔ وہ کبھی اپنی تھکن نہیں بتاتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ گھر صرف سکون جانے، قربانی نہیں۔ آئے ہم بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے اگر کوئی اپنے گھر والوں کی فکر نہ کرے تو وہ ایمان کا منکر ہے۔ پہلا تیموتھیوس 5:8 آیت۔ یہ آیت صرف حکم نہیں بلکہ ایک الہی معیار ہے کہ ایمان صرف عبادت نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے، اور باپ اس ذمہ داری کا پہلا چہرہ ہے۔ روحانی نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو باپ کی معیشت صرف روپے پیسے کی گردش نہیں بلکہ محبت، قربانی اور امید کی مسلسل روانی ہے۔ وہ گھر کا ستون نہیں صرف بلکہ گھر کی سانس ہے، اور جب باپ تھک کر بھی کھڑا رہتا ہے تو دراصل وہ اپنے خاندان کے مستقبل کو گرنے نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں باپ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے اور ایک نورانی منصب ہے جو نسلوں کو ایمان، اخلاق اور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید جب والدین کا ذکر کرتا ہے
تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جنت کے دروازے دو ہاتھوں میں سمٹ آئے ہوں، ایک ہاتھ ماں کا اور دوسرا باپ کا، مگر باپ کا ہاتھ اکثر خاموش دعا، پسینے کی کمائی اور ضبط کی قربانی میں چھپا ہوتا ہے۔ ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مقدس میں باپ کی عظمت کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی زمین پر باپ ایک سایہ ہے جو دھوپ میں جل کر بھی اولاد کو ٹھنڈک دیتا ہے، وہ محنت کی تفسیر ہے، وہ صبر کی تلاوت ہے، وہ خاموش دعا کی وہ آیت ہے جو لفظوں میں نہیں کردار میں اترتی ہے۔ ہم مثالیں دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم باپ ایمان، قرآن پاک کی عظمت میں ہم حضرت ابراہیم جو کہ باپ ایمان، ایمانداروں کا باپ ہم مسیح کہتے ہیں، حضرت ابراہیم قرآن میں ایمان کے باپ ہیں۔ وہ آگ میں ڈالے گئے مگر ایمان نہ چھوڑا، بیٹے کو قربانی کے لیے لے گئے مگر اطاعت نہ چھوڑی۔ یہ وہ باپ ہے جو بیٹے کو صرف دنیا نہیں دیتا بلکہ جنت کی سمت کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت یعقوب جو صبر کے باپ کہلائے، حضرت یعقوب کی آنکھوں میں یوسف کی جدائی ہے مگر دل میں اللہ پر یقین کا چراغ بھی روشن ہے۔ وہ باپ جو روتا ہے مگر شکایت نہیں کرتا، جو انتظار کرتا ہے مگر امید نہیں چھوڑتا، ان کا صبر گویا قرآن کی وہ سطر ہے جو درد کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ حضرت نوح نجات کے باپ، حضرت نوح وہ باپ ہے جو اپنی قوم کو کشتی میں بٹھا کر طوفان سے نجات دیتے ہیں۔ یہ باپ صرف گھر نہیں بچاتا، یہ پوری انسانیت کا مستقبل سنوارتا ہے۔ حضرت لقمان حکمت کے باپ، سورۃ لقمان میں باپ کی زبان سے جو نصیحتیں نکلتی ہیں وہ گویا حکمت کا آسمانی چشمہ ہیں۔ جیسا کہ لکھا ہے، اے میرے بیٹے شرک نہ کر، یہ جملہ صرف نصیحت نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ وہ باپ جو صرف روٹی نہیں دیتا بلکہ عقیدہ بھی دیتا ہے، کردار بھی دیتا ہے اور بصیرت بھی۔ قرآن پاک کا پیغام باپ، قرآن کہتا ہے باپ وہ نہیں جو صرف پیدا کرے، باپ وہ ہے جو ہدایت کے راستے پر ساتھ چلائے۔ وہ محض کفیل نہیں بلکہ دعا کا دروازہ ہے اور اولاد کے مستقبل کی سمت کا چراغ۔ اختتامی تاثر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں باپ ایک ایسا درخت ہے جو خود جل کر بھی پھل دیتا ہے اور اپنی چھاؤں میں نسلوں کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ دکھائی کم دیتا ہے مگر ہر کامیابی کے پیچھے اسی کی خاموش دعا کی گونج ہوتی ہے۔ اگر ہم دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں، گیتا کا یہ جملہ، میں تمام مخلوقات کا باپ ہوں، صرف ایک مذہبی بیان نہیں بلکہ ایک کائناتی شعور کی طرف اشارہ ہے، جہاں خدا کو محض خالق نہیں بلکہ محبت، پرورش اور حفاظت کرنے والا ابدی باپ کہا گیا ہے۔ اگر ہم گیتا کے اس مفہوم کو دیکھیں، باپ کا جو مفہوم وہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ گیتا میں شری کرشن فرماتے ہیں، میں تمام مخلوقات کا باپ ہوں۔ یہاں باپ کا مطلب صرف جسمانی پیدائش دینے والا نہیں بلکہ وجود دینے والا سرچشمہ، زندگی کی روح پھونکنے والا نور، ہر شے کو سنبھالنے والا محافظ، کائنات کو ترتیب دینے والا قانون محبت۔ یعنی خدا وہ باپ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور پالتا بھی ہے۔ بدھ مت کے تصور کے ساتھ ہم اس کی ہماہنگی دیکھتے ہیں۔ بدھا کے نزدیک خدا کا تصور شخصی باپ کی صورت میں کم مگر رحمت، شفقت اور نروان کی طرف لے جانے والی ہدایت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر گیتا کا خدا کائنات کا باپ ہے تو بدھ مت میں حقیقت یوں جھلکتی ہے۔ نمبر 1 شفقت، کیرونا یعنی باپ جیسی محبت۔ نمبر 2 حکمت، پراجنا یعنی باپ جیسی رہنمائی۔ نمبر 3 نجات کا راستہ یعنی باپ کا ہاتھ تھام کر چلنا۔ یعنی بدھا کے ہاں باپ لفظ نہیں مگر روحانی شفقت کا سایہ موجود ہے۔ گرو گرنتھ صاحب میں باپ کا نور ہم دیکھتے ہیں۔ گرو گرنتھ میں خدا کو اکثر کہا جاتا ہے واہے گرو سب کا پتا ہے، واہے گرو سب کا پتا ہے، یعنی باپ صرف ایک عنوان نہیں بلکہ سب کا برابر خیال رکھنے والا، کسی کو جدا نہ کرنے والا، ہر دل میں بسنے والا نور۔ گرو گرنتھ صاحب کا پیغام یہ ہے کہ باپ ذات میں نہیں محبت میں پہچانا جاتا ہے اور خدا ہر مخلوق کا مشترکہ سایہ ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں گیتا، بدھا، سکھ مت کا ایک روحانی ہماہنگی دیکھتے ہیں۔ تینوں روایتیں ایک ہی نقطے پر آ کر ملتی ہیں۔ گیتا خدا باپ ہے
जो सब को पैदा करता है। बुद्ध मत में हकीकत शफकत है जो सब को जोड़ती है। सिख मत में खुदा वो बाप है जो सब में बराबर है। यूं बाप एक महदूद रिश्ता नहीं रहता बल्कि एक कायनाती हकीकत बन जाता है जो हर वजूद में धड़कती है। रूहानी तासुर के तौर पर हम देखते हैं वो एक नाम नहीं सबके अंदर बोलता है। वो एक नाम नहीं सबके अंदर बोलता है। कभी कृष्ण के लहजे में कभी नूर खोलता है, कभी बुद्धा की खामोशी में मुस्कुरा उठता है, कभी ग्रंथ के अल्फाज में चिराग जलाता है। वो बाप है जो सबका है, किसी का नहीं अकेला, हर एक दिल में मोहब्बत का आसमान तोलता है। दीगर मज़ाहब में हमने देखा है और फर्दर देखते हैं कि बाप क्या है। बाप सिर्फ एक रिश्ता नहीं, नूर मानी है जो मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ रंगों में जलवागर होता है। कहीं वो ईमान की जड़ है, कहीं इबादत की राह, कहीं एहतराम की शमा और कहीं रूहानी बाप की सूरत में अब्दी हकीकत। हम देखते हैं यहूदियत में मिसालें देखते हैं। इब्राहिम ईमान का बाप। यहूदियत की तारीख में बाप सिर्फ घर का नहीं, उम्मत का इनवान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो चिराग हैं जिनसे नस्लों की राहें रोशन हुई। इब्राहिम वो चिराग हदायत हैं जमाने में कि जिसकी रोशनी से कौमें संवर गई हैं। वो बाप नहीं फक्त एक घराने का, वो ईमान की तारीख बन गया है। इस्लाम में वालिदैन जन्नत का दरवाज़ा। इस्लाम में बाप महज कफील नहीं, इबादत का दरवाज़ा है। उसकी खिदमत को अल्लाह की रज़ा से जोड़ दिया गया है। बाप के कदमों में रखा है खुदा ने जन्नत। ये वो दर है जहाँ रहमत ही रहमत है। जो उसकी खिदमत करे रब को पा लेता है। यही इबादत है, यही असले अतायत है। हिंदू मत में पिता देवताई साया। हिंदू मत में पिता सिर्फ बाप नहीं बल्कि एक मुकद्दस साया है जिसके एहतराम में ज़िंदगी का वकार छुपा है। पिता के कदमों में धरती का सुकून बसता है। वो साया है जो आसमानों से झुकता है। उसकी इज्जत में इबादत का रंग शामिल है। यूं बाप इंसान से देवता सा लगता है। सिख मत में खुदा बतौर रूहानी बाप। सिख मत में बाप का तस्वर कायनाती हो जाता है जहां खुदा खुद पिता बनकर हर दिल में बस जाता है। वो बाप जो ना जिस्म में यानी वो बाप जो ना जिस्म में ना हद्दों में कैद है, हर दिल के अंदर वही रब्बे मौजूद है। गुरु नानक की सदा यही कहती रही, खुदा ही असल बाप है, बाकी सब उम्मीद है। बुद्ध मत में बाप एहसान और खिदमत का महवर। बुद्ध मत में बाप एक इखलाकी जिम्मेदारी है जिसके साथ एहसान, खिदमत और शुक्र का ताल्लुक जुड़ा है। बाप एहसान की सूरत में जिया करता है, वो खामोश दुआ बन के रहा करता है। बुद्ध के पैगाम में ये राज छुपा है, खिदमत वालिदैन ही निजात का हुआ करता है। खुलासे रूहानी के तौर पर हम देखते हैं कि यूं मुख्तलिफ मज़ाहिब में बाप एक ही हकीकत के मुख्तलिफ आईने हैं। कहीं वो ईमान की बुनियाद यानी इब्राहिम हैं, कहीं वो इबादत का रास्ता इस्लाम है, कहीं वो मुकद्दस एहतराम बुद्ध मत में है, कहीं वो खुदा की सूरत, कहीं वो इखलाकी फ़र्ज बुद्ध मत में है। और सब के बीच एक ही नगमा गूंजता है कि बाप ज़मीन पर हो या आसमान का साया, वो हमेशा मोहब्बत, कुर्बानी और रहनुमाई का इस्तारा है। अगर बाप के समरात देखें तो बाप सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक साया रहमत है जो ज़िंदगी की ज़मीन पर बारिश बनकर बरसता है। उसके वजूद से जो फल उगते हैं वो सिर्फ खाने के नहीं होते बल्कि दिल, रूह और किरदार को सैराब करते हैं। जैसा कि मोहब्बत, बाप की मोहब्बत वो खामोश नगमा है जो लफ्ज़ों में नहीं निगाहों में उतरता है। वो कभी गले लगाकर नहीं कहता मैं हूँ, मगर हर मुश्किल में यही एहसास उभरता है कि कोई है जो मेरा है। सलामती, बाप की मौजूदगी एक दीवार नहीं, एक दुआ है जिसके पीछे औलाद का खौफ थम जाता है। वो घर नहीं, दिलों को महफूज करता है। जहाँ उसका साया हो वहाँ इज़्तिराब भी शर्माता है। इस्तिकाम, वो बुनियाद है जिस पर ख्वाब इमारत बनते हैं। वो सतून है जिससे उम्मीदें जुड़ती हैं। अगर बाप ना हो तो घर होता है, मगर वो घर की तरह धड़कता नहीं। बाप वक्त की डोरी को संभालता है, बिखरे लम्हों को तरतीब में लाता है।
اس کی خاموشی میں ایک قانون ہوتا ہے اور اس کی عادت میں ایک نظام سانس لیتا ہے۔ ایمان، باپ اکثر خدا کی طرف پہلا اشارہ ہے، اس کی سچائی رب کی یاد دلاتی ہے۔ جب وہ سکھاتا ہے ڈرو نہیں، تو دراصل وہ ایمان کی پہلی سیڑھی رکھتا ہے۔ تحفظ، وہ صرف دروازہ بند نہیں کرتا بلکہ تقدیر کے خوف کو بھی روکتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی حفاظت دعا اور قوت دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ قربانی، باپ اپنی خواہشوں کا خون کرتا ہے تاکہ اولاد کے خواب زندہ رہیں۔ وہ اپنی تھکن چھپا کر مسکراہٹ دیتا ہے اور اپنی خوشی بیچ کر گھر خریدتا ہے۔ برداشت، اس کے اندر طوفان ہوتے ہیں مگر خاموش۔ وہ شکایت نہیں کرتا بلکہ سہتا ہے۔ دنیا اسے مضبوط کہتی ہے مگر حقیقت میں وہ درد کا پہاڑ ہوتا ہے۔ حکمت، باپ وقت سے پہلے سوچ لیتا ہے اور تجربے سے بات کرتا ہے۔ اس کی خاموشی میں صدیوں کا علم ہوتا ہے اور اس کے فیصلوں میں آنے والے کل بولتے ہیں۔ وفاداری، وہ بدلتے زمانوں میں بھی ایک جیسا رہتا ہے۔ لوگ رشتے بدل لیتے ہیں، وہ ذمہ داری نہیں بدلتا۔ اس کی محبت موسموں کی محتاج نہیں، وہ ہمیشہ ایک سمت میں قائم رہتا ہے اور اپنے گھر کی طرف مسلسل چلتا ہے۔ اگر ہم باپ کے رتبے اور عظمت کو ہم نے دیکھا ہے اور آگے بھی فردر دیکھتے ہیں کہ باپ وہ خاموش آیت ہے جو گھر کی دیواروں میں دعا بن کر سانس لیتی ہے۔ وہ لفظ نہیں ہوتا، معنی ہوتا ہے۔ وہ آواز نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے۔ اس کی عظمت بیان میں نہیں، اس کے وجود میں چھپی ہوتی ہے۔ باپ نسل کا امین، باپ وقت کے ہاتھ میں دیا ہوا وہ امانت دار ہے جو نسلوں کا چراغ اپنے دل کی حفاظت میں رکھتا ہے۔ ماضی کو حال سے اور حال کو مستقبل سے جوڑنے والی وہ کڑی ہے جس کے بغیر تاریخ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے کندھوں پر صرف بچوں کا وزن نہیں ہوتا بلکہ آنے والی نسلوں کی امیدیں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ باپ خاندان کا چراغ، وہ اندھیروں میں جلنے والی وہ شمع ہے جو خود پگھل کر دوسروں کو راستہ دیتی ہے۔ جب گھر کی دیواریں خاموش ہو جاتی ہیں تو باپ کی فکر روشنی بن جاتی ہے۔ اس کی موجودگی گھر کو گھر بناتی ہے اور اس کی غیر موجودگی سناٹے کو سوال بنا دیتی ہے۔ باپ ایمان کا نگہبان، باپ صرف روٹی نہیں دیتا، وہ دعا بھی سکھاتا ہے۔ وہ بچوں کے دل میں خدا کا خوف اور محبت دونوں بوتا ہے۔ اس کی انگلی پکڑ کر بچہ دنیا سے خدا تک کا سفر سیکھتا ہے۔ وہ گھر میں ایمان کی دیوار ہے جو شک اور فتنوں کی ہوا کو روک لیتی ہے۔ باپ اولاد کا معلم، وہ لفظوں سے زیادہ اپنے عمل سے سکھاتا ہے۔ اس کی خاموشی میں درس ہوتا ہے اور اس کی محنت بھی۔ وہ بچوں کو صرف چلنا نہیں سکھاتا بلکہ گر کر دوبارہ اٹھنا بھی سکھاتا ہے، اور اس کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے جس میں کردار کے اسباق لکھے ہوتے ہیں۔ باپ معاشرے کا معمار، باپ صرف گھر نہیں بناتا، وہ معاشرے کی بنیادیں بھی رکھتا ہے۔ اس کی تربیت سے صالح فرد بنتا ہے اور صالح فرد سے صالح قوم۔ وہ تہذیب کی اینٹ ہے جو اخلاق کی دیوار ہے اور انسانیت کی عمارت کا بنیادی ستون ہے۔ ایک نیک باپ اپنی اولاد میں زندہ رہتا ہے۔ وہ مر کر بھی نہیں مرتا، وہ یاد بن کر سانس لیتا ہے۔ اس کی سوچ بچوں کے فیصلوں میں، اس کی دعا ان کی کامیابیوں میں، اور اس کا کردار ان کی پہچان میں زندہ رہتا ہے۔ کیونکہ نیک باپ صرف ایک شخص نہیں ہوتا، وہ ایک وراثت ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ نہیں جاتا بلکہ نسلوں میں سفر کرتا رہتا ہے۔ میری طرف سے اور کیتھولک ٹی وی پاکستان کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو ہیپی فادرز ڈے۔